زمین کی 3 مرتبہ سیر فرمائی. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. میرا اور آپ کا جانا کبھی زندگی میں ایسا کبھی کسی کو میسر ہوا ہو. میں اور آپ زیادہ سے زیادہ 2 ملکوں میں گئے ہوں گے یا 3 ملکوں میں جائیں گے یا یورپ ممالک کے اندر یا گلف کنٹریز کے اندر یا کسی بھی ملک کے اندر جائیں گے, لیکن 2 سے 3 ممالک کے اندر جا سکتے ہیں یا 4 ملکوں کے اندر. لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں, پیارے نبی کا یہ چاہنے والا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے والا اور توحید و رسالت کی آواز کو بلند کرتے ہوئے پوری روئے زمین کی سیر فرماتے ہیں 3 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. آپ کو معلوم ہے پوری زمین پوری کائنات کے 4 حصے ہیں, جن میں سے 3 حصہ پانی ہے, 1 حصہ خشک ہے, جسے ربع مسنون بھی کہا جاتا ہے. لیکن پوری روئے زمین کی سیر فرمانے کے بعد اس روئے زمین کی سیر کیوں فرما رہے تھے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے نہیں فرما رہے تھے کہ نئی نئی چیزوں کو دیکھا جائے, بلکہ فقط اس لیے فرما رہے تھے کہ اللہ کے جو برگزیدہ, اللہ کے جو ولی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مقرب اور برگزیدہ متقی پرہیزگار, جن کے چلنے سے خدا یاد آئے, جن کے بولنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یاد آئے, جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے, ایسے لوگوں کی ملاقاتوں کے لیے سفر کرتے رہے. اور پوری روئے زمین کی سیر کرنے کے بعد 1-2 سے نہیں بلکہ 450 اللہ کے ولیوں سے ملاقات کی. 450 اللہ کے بندوں سے ملاقات کی. انہوں نے ملاقات کی حضرت شاہ ہمدان امیر کبیر میر سید علی حمدانی نے, اور صرف ملاقات نہیں فرمائی بلکہ ملاقات فرمانے کے بعد کیا کہ حضرت میں چل کر آیا ہوں, آپ مجھے کچھ ایسا وظیفہ بتا دیں جس پر آپ کا معمول ہو, جس پر آپ کا عمل ہو, جو آپ کا مجرب ہو, جس پر آپ نے تجربہ کیا ہو, ایسا کوئی وظیفہ بتا دیں. تو جو وہ وظیفہ بتاتے یہ اپنے پاس درج فرما لیتے, یہ اپنے پاس درج فرماتے, اور ہر ایک ورد, ہر ایک ولی سے ملاقات کرتے, ہر ایک ورد جمع فرماتے. ورد جمع کرتے کرتے اب وہ ورد نہیں رہے, اب وہ اوراد بن گئے. کیا بن گئے؟ اوراد. اب جب وہ اوراد بن گئے, اوراد بننے کے بعد اس کا نام رکھا گیا اوراد فتحیہ. اوراد فتحیہ غالباً کون گھنٹہ لگتا ہے اس کا ورد کرنے میں, لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں معمول ہے فجر نماز کے بعد بلند آواز سے. بہت سارے بزرگ ایسے ہیں جنہیں نازلہ پڑھنا نہیں آتا, لیکن پڑھتے پڑھتے تلاوت کرتے وہ سارے اوراد یاد ہو گئے ہیں. ان اوراد کے اندر ہے کیا؟ ان اوراد کے اندر سب سے پہلے اللہ کے 99 صفاتی نام بھی موجود ہیں. ان کے اندر تو یہ بھی موجود ہے وَبِالْقُرْآنِ إِمَامٌ وَبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةٌ وَبِالصَّلَاةِ فَرِيضَةٌ وَبِالْمُؤْمِنِينَ إِخْوَانًا. اس میں تو یہ پیغام ہے جب مومن مسلمان صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے, اس کے بعد صبح کہتا ہے وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا, اور قرآن میرا امام ہے, وَبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةٌ, اور کعبہ میرا قبلہ ہے, وَبِالصَّلَاةِ فَرِيضَةٌ, اور نماز میرا فرض ہے, وَبِالْمُؤْمِنِينَ إِخْوَانًا, اور سارے مومن سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں. بتاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی اور دیوانوں, جب بندہ مومن صبح یہ 450 اللہ کے ولیوں کا وظیفہ پڑھ کر کے مسجد سے باہر آ جائے گا, مسجد سے پڑھ کر کے باہر نکلے, بتاؤ اس کے لیے فتح اور کامیابی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے لیے فتح اور کامیابی ہے. یاد رکھیں. اب میں اپنے عنوان کی طرف چلوں, اس سے پہلے ایک چھوٹا سا جملہ عرض کرتا چلوں. میرے اور آپ کے سر سے لے کر پیر کا جو مجسمہ بنا ہوا ہے, یہ جو ایک آپ دیکھتے ہیں جس کو شکل انسانی کہا جاتا ہے, یہ 2 چیزوں کا مرکب کیا ہوا ہے. ایک تو اس کے اندر روح ہے.